بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کی بک سیوکس ایف اے پارٹ 2 کا ٹاپک 4 اور پارٹ 1 ہے۔ یہ ٹاپک لینتھی ہے جس کی وجہ سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم تحریک علی گڑھ کا مختصر تعارف، اس کا پس منظر اور اس کا آغاز پڑھیں گے۔ چلیں آئیے اس کے تعارف کی طرف۔ تو بر صغیر میں مسلمانوں نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف یہ جنگ لڑی، اور اس 1857 کی جنگ آزادی میں اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ مسلمان کافی عرصے سے کمزور ہو چکے تھے، اور تجارت کی غرض سے جو انگریز آئے تھے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہوئی تھی، اور اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑے عرصے سے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا ہوا تھا، اور یہ کافی حد تک مسلح ہو چکی تھی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مختلف علاقوں میں لوکل حکمرانوں کو جنگ کے نتیجے میں شکست دے کر الگ کر لیا ہوا تھا، وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہ علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ چکے تھے۔ کرتے کرتے تقریباً بر صغیر کے بہت سارے اہم علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ چکے تھے، اور جو مغلوں کی حکومت تھی وہ دہلی کے آس پاس تک کی محدود تھی۔ تو انہوں نے ایون جو بادشاہ تھا اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا ہوا تھا۔ اب جب مغل حکمرانی کے ریوائول کے لیے، اس کے عروج کے لیے جو زوال پذیر ہو چکی تھی، تو دوبارہ اس کو لانے کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزادی کا نام۔ یہاں ہم مسلمان اور بر صغیر کے لوگ اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اس کو جنگ بغاوت کہتے ہیں۔ تو جب یہ شکست ہو چکی تو شکست کے نتیجے میں جو 1858 میں ملکہ برطانیہ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ آج کے بعد یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بلکہ برطانیہ کی براہ راست حکومت ہے، اس کو براہ راست اپنی حکومت میں لے لیا بر صغیر کو۔ تو مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا چونکہ سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ تھا تو یہ تحریک علی گڑھ کہلائی، اور سر سید احمد خان کے جو دوسرے ہم عصر جو شخصیات تھیں، جو بہت ہی قابل شخصیات تھیں، عظیم شخصیات تھیں، انہوں نے سر سید احمد خان کا اس تحریک میں اور مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک مقام دلانے کے لیے جو جدوجہد کی، اس کا نام تحریک علی گڑھ رکھا گیا۔ تو یہ جو شخصیات تھیں، نواب محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا چراغ علی جیسے عظیم رہنما شامل تھے۔ تو تحریک علی گڑھ کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، چونکہ اس میں ان کا نتیجہ مسلمانوں کی شکست پر نکلا، تو یہاں تک یہ کہانی ختم نہیں ہو گئی بلکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک نیا آغاز شروع ہو گیا۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف لڑے تھے، اور یہ ان کا باہمی اتفاق تھا کہ انہوں نے مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو جب انگریز یہ جنگ جیت گئے اور ہندوؤں کو لگا کہ وہ یہاں کے حکمران ہیں اب آنے والے دور میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا، اور سارے کا سارا جو الزام تھا وہ مسلمانوں پر آ گیا۔ تو مسلمان قوم یہاں سے زیر عتاب آ گئی، ان کو بہت ہی سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ تو ان کا ہم 1 بائی 1 ذکر کریں گے۔
کہ کس طرح مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، ان کا جو معاشی جو ان کی حالت تھی، جو معاشرتی ان کا جو اسٹیٹس تھا، جو ان کی حیثیت تھی، اس کو ختم کیا گیا۔ ایون زندگی کے جو زندہ رہنے کا جو حق ہے وہ بھی چھین لیا گیا۔ بہت سارے مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمان ہونا جرم قرار پایا اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے۔ تو مسلمانوں کی یہ ایک ایسی حالت ہے جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جاگیریں چھین لی گئیں، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو بے گھر اور بے یار و مددگار ہو گئے، اور ان کو جتنی بھی ملازمتیں تھیں ان سے نکال لیا گیا۔ اتنے ایکسپیرینس لوگ تھے لیکن پھر بھی ان کو کہیں پہ ملازمت نہ دی گئی، تعلیم یافتہ بھی تھے اور اتنا تجربہ بھی رکھتے تھے، فوج سے بھی نکال دیا گیا۔ زمینیں غیر مسلموں میں نام کے طور پر جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ان میں تقسیم کر دی گئیں۔ اور اس ساری صورتحال کا سر سید احمد خان کچھ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو یہ ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ جو بھی مصیبت، جو بھی بلا، جو بھی نقصان ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا ہی ہوتا تھا۔ مسلمان ہی ہر طرح کے اس کا زیر عتاب آئے ہوئے تھے، ہر طرح کے عذاب کا شکار تھے۔ تو معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ان تمام ذلتوں کا شکار ہو چکے تھے مسلمان۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے انہوں نے مختلف نام بدلے، دور دراز علاقوں میں چلے گئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف پیشوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور بالکل ایک نارمل زندگی، بالکل لو لیول، لو سٹیٹس زندگی گزارنے لگ گئے صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کو اپنا دشمن سمجھا گیا اور انہیں خوب مارا گیا۔ تو مذہبی آزادیاں ختم کر دی گئیں، مسجدوں پر تالے ڈالے گئے، مسجدوں پہ گھوڑے باندھے گئے، ان کو استبل بنا دیا گیا، تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے جہاں مسلمانوں کی قرآن اور سنت اور حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی 100% آبادی تعلیم یافتہ تھی، لیکن ان کے لیے جو آنے والا وقت تھا اس میں بالکل کوئی کسی قسم کا جو تعلیم کا نظام ہے یا تعلیم کی سہولت ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، مسلمان مذہب کا مذاق اڑایا گیا، اور یہاں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے کسی بھی چیز سے گریزاں نہیں ہوئے انگریز۔ اور یہ حالت ہندو بھی دیکھ کر کہ تماشبین کی طرح انگریزوں کا ساتھ دیتے رہتے۔ تو یہاں قابل ذکر ہے کہ ایسی حالت میں یقیناً اللہ نے سر سید احمد خان کو بھیجا، سر سید احمد خان کو یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کے لیے ان کی حالت کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو اس طریقہ جب آغاز ہوتا ہے تو قریب تھا کہ مسلمان بالکل ہی مٹ جاتے، یعنی کوئی نام و نشان نہیں رہتا، ان کی کوئی شناخت نہ رہتی، یا تو وہ کنورٹ ہو جاتے یا پھر انگریزوں کے ظلم و ستم سے اور ہندوؤں کی سازش سے وہ ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اپنے نیک لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے تو مدد فراہم کرنا ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں سر سید احمد خان کو جو کہ اس وقت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کر رہے تھے، تو انہوں نے اس مشکل گھڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور مزید تباہی سے بچایا۔ تو مسلمانوں کی احیاء کی خوب کوشش کی۔ وہ بالکل بہت ہی باصلاحیت اور بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، انہوں نے
علی گڑھ کو اپنی تحریک کی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور جن کی بدولت انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی شعبوں میں بہت آگے جانے میں مدد دی، اور رفتہ رفتہ مسلمان اپنے دوبارہ اسی مقام پر آتے گئے۔ تو سر سید احمد خان ہم ایسے ان کو پاکستان کے بانیوں میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو پاکستان کا مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ تحریک علی گڑھ ایک کثیر المقاصد تھی۔ سر سید احمد خان اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ماہر تعلیم تھے، وسیع الذہن تھے، مذہبی رہنما تھے، عظیم صحافی تھے، منفرد ادیب اور دور اندیش سیاستدان تھے۔ میرا خیال ہے یہ ان کا جو تعارف ہے مختصر سا، یہ ساری چیزیں اپنے اندر لپیٹے ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کوئی دوسرا کئی زندگیاں پا کر بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے بہت ساری ناممکن چیزوں کو ممکن کر دکھایا اور مسلمانوں کو کامیابی دلانے میں ہر شعبے میں مدد دی، اور کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ پیارے طلباء، آپ لوگوں کو اس جو سر سید احمد خان ہیں ان کا تعارف، تحریک کا آغاز اور تحریک کا تعارف کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔